کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں سال سے انسانی تہذیبیں آخر بنتی اور بگڑتی کیسے رہی ہیں؟ سلطنتیں کیسے آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خاک میں مل جاتی ہیں؟ آج ہم سب مل کر تاریخ کے اسی عظیم خاکے کو سمجھنے نکلے ہیں، وہ بنیادی اصول، وہ پیٹرن جنہوں نے ہماری دنیا کی ہر کہانی کو تشکیل دیا ہے۔ سلطنتوں کا عروج و زوال، معاشروں کو جوڑنے والے قوانین، تاریخ کا رخ موڑ دینے والی جنگیں اور تہذیبوں کو ایک دھاگے میں پرونے والی عقیدے کی طاقت، یہی وہ چار ستون ہیں جن پر ہماری پوری انسانی تاریخ کی عمارت کھڑی ہے۔ تو آئیے اس گہرے سوال میں اترتے ہیں، وہ کون سا خفیہ کوڈ ہے، وہ کون سا بنیادی ڈھانچہ ہے جو ہر تہذیب، ہر سلطنت اور ہر معاشرے کے عروج اور زوال کے پیچھے ہمیشہ کام کرتا رہا ہے؟ اس خاکے کی سب سے پہلی اینٹ تھی خوراک پر قابو پانا۔ میسوپوٹیمیا کی زرخیز زمین پر ہمارے آباء و اجداد نے پہلی بار شکار کی غیر یقینی زندگی کو چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کی۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس نے ہماری تقدیر، ہمارا معاشرہ اور ہمارا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اس انقلاب کی ایک حیران کن قیمت بھی تھی۔ قدرت پر قابو پانے کی کوشش میں ہم نے خود کو ہی بدل ڈالا۔ زراعت نے ہماری خوراک کو گندم اور چاول جیسی چند فصلوں تک محدود کر دیا، اور نتیجہ ہمارا اوسط قد تقریباً 6 انچ کم ہو گیا۔ ہم زمین سے تو جڑ گئے، لیکن شاید آسمان سے تھوڑے دور ہو گئے۔ اچھا، جب خوراک کا مسئلہ حل ہو گیا تو ایک نیا، اس سے بھی بڑا چیلنج سامنے آیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم کو ایک معاشرے میں کیسے ڈھالا جائے؟ یہیں سے تنظیم، حکومت اور سماجی ڈھانچے کی ضرورت نے جنم لیا۔ اور اس تنظیم کی بنیاد بنا ایک انقلابی تصور، قانون کی حکمرانی۔ یہ خیال کہ کوئی بھی، چاہے وہ بادشاہ ہو یا ایک عام کسان، قانون سے بالا تر نہیں، یہی وہ اصول تھا جس نے مطلق طاقت کو لگام ڈالی اور جدید معاشروں کی بنیاد رکھی۔ حمورابی کا ضابطہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ صرف انصاف فراہم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس دور کے سماجی ڈھانچے کی بھی عکاسی کرتا تھا۔ اس نے قانون کے ذریعے سماجی درجہ بندی کو مضبوط کیا، جہاں ایک آزاد آدمی کی آنکھ کی قیمت ایک غلام کی آنکھ سے کہیں زیادہ تھی۔ مصر جیسے معاشروں نے تو اس درجہ بندی کو باقاعدہ سماجی پیرامڈ کی شکل دے دی۔ سب سے اوپر خدا کا درجہ رکھنے والا فرعون، اور اس کے نیچے فوجی، بیوروکریٹس، تاجر، اور سب سے نیچے لاکھوں کسان اور غلام۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو یقینی بناتا تھا کہ تمام محنت کا پھل اور تمام وسائل نیچے سے اوپر کی طرف ہی بہیں۔ دوسری طرف چین میں آسمانی فرمان کا نظریہ سامنے آیا۔ اس کے مطابق حکمرانوں کو حکومت کرنے کا حق آسمان سے ملتا تھا، لیکن یہ حق مشروط تھا۔ اگر کوئی بادشاہ ظالم یا نااہل ثابت ہو تو آسمان یہ حق اس سے چھین لیتا ہے۔ اس نظریے نے خاندانوں کی تبدیلی اور بغاوت کو ایک اخلاقی جواز دے دیا۔ اب ہم ان عظیم شخصیات کے دور میں داخل ہوتے ہیں جن کے بڑے عزائم نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کی تقدیر میں دنیا کو فتح کرنا اور اسے اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی شکل دینا لکھا ہے۔ قدیم یونان میں افلاطون نے ایک فلسفی بادشاہ کا تصور پیش کیا، ایک ایسا مثالی حکمران جو صرف طاقت کے زور پر نہیں، بلکہ حکمت، انصاف اور عقل کی بنیاد پر حکومت کرے۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جس نے صدیوں تک دنیا بھر کے حکمرانوں کو متاثر کیا۔ اور یہ خیال صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا۔ یودی گریٹ نے چین کو سیلابوں سے بچا کر متحد کیا، سکندر نے دنیا فتح کی، اشوک نے ایک سلطنت کو دھرم کی راہ دکھائی، اور سیزر نے روم کو ایک جمہوریہ سے سلطنت میں بدل دیا۔ یہ سب وہ رہنما تھے جن کے عزائم نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اور عزائم کی حتمی مثال، فرعونوں کا لافانی ہونے کا جنون۔ ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے۔ گیزا کا عظیم اہرام، جسے بنانے میں 20 سال اور لاکھوں مزدوروں کی محنت لگی، صرف ایک شخص کی اسی لافانی خواہش کی تکمیل کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ لیکن جب ایک عظیم حکمران کا عزم دوسرے سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ایک سلطنت کی بھوک دوسری سے ٹکراتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے: تصادم، تنازع اور جنگ۔ ذرا تاریخ کے سب سے بڑے تصادموں کو دیکھیں، یونانیوں اور فارسیوں یا رومیوں اور کارتھیج کے درمیان،
یہ جنگیں صرف زمین کے لیے نہیں تھیں بلکہ وسائل، قیمتی تجارتی راستوں اور پوری دنیا پر اپنا نظریہ مسلط کرنے کے لیے تھیں۔ یہ تصادم صرف طاقت کا نہیں تھا بلکہ عقیدے کا بھی تھا۔ صلیبی جنگیں اس بات کی بہترین مثال ہیں کہ کس طرح مذہبی جوش نے مقدس سرزمین پر کنٹرول کے لیے صدیوں پر محیط تنازعات کو جنم دیا، حالانکہ ان کے پیچھے گہرے سیاسی اور اقتصادی مفادات بھی چھپے ہوئے تھے۔ لیکن اسی مسلسل جنگ کے بیچ تہذیبوں نے ایک اور اہم سبق سیکھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ امن اور تعاون جنگ سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دنیا کا پہلا معلوم امن معاہدہ جو مصر اور ہٹی سلطنت کے درمیان ہوا، اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ ہی ہمیشہ واحد راستہ نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ قدیم نمونے، یہ خاکے صرف تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہیں یا کیا ان کی گونج آج بھی ہماری جدید دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ چین کی ہزاروں سال پر محیط تاریخ عروج، استحکام، زوال اور پھر خاتمے کے اس چکر کو بالکل واضح طور پر دکھاتی ہے۔ یہ وہی چکر ہے جسے آج بھی ماہرین قوموں اور سلطنتوں کے مستقبل کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ اقتباس طاقت کے اس بنیادی اصول کا خلاصہ کرتا ہے جسے ہر دور کے حکمران نے سمجھا ہے: خوف محبت سے زیادہ پائیدار اور قابل اعتماد ہتھیار ہے۔ یہ اصول آج بھی جدید سیاست اور بین الاقوامی تعلقات میں اتنا ہی سچ ہے جتنا 500 سال پہلے تھا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، کیا ہم تاریخ کے اس عظیم دھارے میں صرف ایک اور باب ہے جو اسی پرانے خاکے پر عمل کرنے پر مجبور ہے، یا کیا ہمارے پاس اس چکر کو توڑنے اور ایک نئی، ایک مختلف تاریخ لکھنے کی طاقت ہے؟ اس کا جواب شاید ہمیں خود ہی تلاش کرنا ہے۔